ربی انی لما انزلت الیہ من خیرین فقیر۔ اس دعا کی پاور اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام مسئلے جو ہیں وہ اس دعا کے بعد حل ہو جاتے ہیں۔ اجنبی شہر میں آپ کو گھر بھی مل رہا ہے، روزگار بھی مل رہا ہے، اور اتنی پیاری بات کہ آپ کو بیوی بھی مل گئی ہے، اور 7 سال کے لیے کنفرمیشن بھی ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں، بلکہ 3 سال مزید پلس آپ 10 سال بھی جو ہے ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تو ایک اجنبی جگہ پہ ہر طرح کی سہولیات کا میسر آ جانا اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس دعا کی پاور اور خوبصورتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت سنائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی جلال والے نبی ہیں اور بہت سٹرونگ قسم کے نبی ہیں، بہت جذباتی اور بہادر قسم کے نبی ہیں۔ مگر اس کے بعد پھر انہی نبی کے ساتھ قرآن ہمیں یہ منظر دکھاتا ہے کہ وہ تو اپنی بیوی کے گھر میں رہ رہے ہیں، اپنے سسر کے گھر میں رہ رہے ہیں، جسے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی برا اور مایوس سمجھتا ہے، مرد کی مردانگی پہ ایک بہت بڑا تانا سمجھتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے گھر میں رہتا ہے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہیں دیے ہیں، اور نبیوں میں بھی کتنے نبی ایسے ہیں کہ جن کو بیٹے نہیں ملے، ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں، تو اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اپنے داماد کو ہی اپنا بیٹا بناتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، تو معاشرہ اس بات پہ اس مرد کو تانے کیوں دیتا ہے، اس فیملی کو تانے کیوں دیتا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ایسے باپ کا سہارا بنا جائے، ایسے باپ کا جو ہے وہ بیٹا بنا جائے۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ہی جو ہے زندگی میں یہ حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سوچ ٹھیک کرنے کے لیے کہ یہ مرد کی کمزوری نہیں ہے، ایسا بھرپور وجاہت، باروب، با کردار اور بہادر مرد جو ہیں، جو کہ نبی کی صورت میں ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہیں، یہ اپنی بیوی کے گھر میں رہتے ہیں۔ لہٰذا جب شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بجائے یہ کہ ایک نوجوان بچے کو اپنے گھر میں رکھنے کے، جبکہ ان کے اپنے گھر میں 2 جوان بیٹیاں بھی ہیں، تو آپ نے بجائے اس طریقے کو اختیار کرنے کے جو ایک پراپر طریقہ ہے، جو کہ خوبصورت طریقہ ہے، کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا، تو گویا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں پہ کسی نوجوان کا اس طرح سے رہنا مناسب نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی رشتے میں جو ہے وہ کنورٹ کر دینا چاہیے۔ یہ انبیاء کی حکمت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میری مردانگی پہ یا میرے معیار پہ، میرے کردار پہ حرج والی بات ہے، اور میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ اجنبی ہیں، میں آپ کی بیٹی کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، تو یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑی اہم بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرار بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، اپنی نسل سے بھی نہیں ہیں، عرب سے بھی نہیں ہیں، اپنے شہر سے بھی نہیں ہیں، اور کسی اجنبی ملک سے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی محض موسیٰ علیہ السلام کے اس کریکٹر کی وجہ سے، آپ کی اس ایمانداری کی وجہ سے، شعیب علیہ السلام ہر طرح کی بات کو نظر انداز کر کے جو ہے ان کو اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں اور اپنے گھر بھی رکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ریئیکشن میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو اپنے ملک میں شہزادہ تھا اور میں ایک بڑے دربار میں پل کر آیا ہوں، آج میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں تو میں آپ سے اپنا رشتہ کر لوں؟ یا پھر وہ بہت زیادہ خودداری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں مرد ہو کے جو ہے میں آپ کی فیور لے لوں اور میں آپ کے گھر میں آپ کی بکریاں بھی چراؤں اور پھر میں آپ کا گھر داماد بن کے رہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مرد کی مردانگی کو جو ہے وہ ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ فوراً اس فیور کو قبول کر لیتے ہیں۔